صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، ہماری عبادتیں درست طور پر ادا ہوں، ہمارے تمام مناسک درست طور پر ادا ہوں؟ نمبر ایک، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر دو، حج کے آغاز اور ابتدا کا طریقہ کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ حج کے آغاز اور ابتدا کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر تین، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام کی آواز نہیں آ رہی، پابندیاں کیا ہیں۔ نمبر چار، عمرہ کیسے ہوتا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اور عمرہ ختم کیسے ہوتا ہے۔ عمرہ شروع کرنے کے بعد ختم کرنا بھی ضروری ہے، یعنی پورا ہو گیا، آپ نے صحیح بھی کر لی، اب یہ نہیں کہ گھر آ کر لباس تبدیل کر دیا ہے اور آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، نہیں، اب حلق یا قصر کا مرحلہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں غفلت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر پانچ، ایام حج کون کون سے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اشہر حج، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک ہے ایام حج، 8، 9، 10، 11، 12، یہ جو تاریخیں ہیں یہ کہلاتی ہیں ایام حج۔ تو ایام حج کون سے ہیں، اور 8، 9، 10، 11، 12، اور ان ایام میں کون کون سے ارکان ادا کرنے ہیں۔ نمبر 6، حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں۔ جس نقطے کے تحت ہم یہ ساری تفصیل سن رہے ہیں وہ تھا یہی حج اور اس کے متعلقات کا علم۔ نمبر 7، حج یا عمرہ کے غلطیوں میں کفارے اور جنایات کیا ہوتے ہیں۔ حج اور عمرہ کی غلطیوں میں کفارے اور جنایات کیا ہوتے ہیں۔ جناب یہ کتنے نکات ہو گئے؟ 7۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ حج کی اقسام کتنی ہیں۔ دوسرا نقطہ صحیح۔ نمبر 3، احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، ماشاء اللہ، اور نمبر 7، ماشاء اللہ۔ پہلا پوائنٹ، حج کی اقسام۔ دیکھیں حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ یعنی ان تینوں یہ جو تینوں قسمیں ہیں رفیق الحرمین میں بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر جب ایام حج شروع ہوتے ہیں 8ویں تاریخ کو دوبارہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ پہلے عمرہ، پھر احرام کھول دیا، اور پھر دوبارہ احرام باندھا حج کا، یہ ہے حج تمتع، اس کے احکام الگ ہیں۔ اس کے بعد حج قران، جس میں عمرہ تو ہوتا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا۔ جو لوگ آخری تاریخوں میں جا رہے ہوتے ہیں یا پہلے چلے گئے پھر دوبارہ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں سے آ رہے ہیں آخری دنوں میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں ہم قران کر لیں، قران کر سکتے ہیں، احرام باندھ کر آئیں میقات سے، عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد احرام میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے 8 تاریخ کو۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم حج افراد۔ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا، اور جو ہل کے اندر رہتے ہیں، یوں سمجھیں آپ کہ جگہ کے اعتبار سے 3 قسم کی جگہ ہیں۔ کتنے قسم کی جگہ ہیں؟ ایک ہے آفاق، ہم سب آفاقی ہیں، ہم میقات سے باہر رہتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں لیکن حرم سے باہر رہتے ہیں۔ حرم 20-25 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے، چوڑا پھیلا ہوا۔ حرم سے جو باہر ہیں میقات سے اندر ہیں،
انہیں ہلے کہتے ہیں، اور جو عین حرم کے اندر رہتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے، انہیں حرمی کہتے ہیں۔ تو جو میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں، انہیں حج تمتع کرنا جائز نہیں، حج قران کرنا جائز نہیں۔ آپ نے سنا کہ حج افراد میں عمرہ نہیں ہوتا، تو جو لوگ حج افراد کریں گے وہ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں، جدہ میں رہتے ہیں، میقات کے اندر اندر رہتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو شوال کے مہینے میں عید منانے جاتی ہے مکہ مکرمہ میں، یا مدینہ منورہ جائے گی، پھر مکہ آئے گی اور بڑے اہتمام سے آ کر عمرہ کر لے گی۔ حالانکہ جو اس سال حج کرنے کا ارادہ کرے میقات کے اندر رہنے والوں میں سے، ان کے لیے عمرہ کرنا جائز نہیں تھا۔ تو چونکہ حج کی قسمیں کتنی ہیں، ان قسموں کے احکام کیا ہیں، اس کی معلومات ہی نہیں ہوتی، تو بندہ غلطیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، کوتاہیوں کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہاں سے کوئی شخص جا رہا ہے، اب اس نے حج کی نیت سے احرام باندھنا ہے یا عمرے کی نیت سے باندھنا ہے، یہ وہ اسی وقت کرے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ یہ حج تمتع ہے میرا، اس میں عمرہ الگ ہوتا ہے، پھر حج کا احرام وہاں جا کر باندھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دقتیں آ جاتی ہیں، دشواریاں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آخری کے ایام ہیں اور 3-4 دن رہ گئے حج پر، خواتین ساتھ ہیں، شرعی مجبوری آ گئی، اب کیا کریں جناب، حج تمتع کریں گے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو خواتین ایسے موقع پر حج افراد کر لیں۔ تو ان اقسام کو جاننے سے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، فرائض اور واجبات کو مکمل طور پر ادا کرتا ہے، اور کہیں کسی پیچیدگی کا شکار ہو رہا ہو تو اس کے لیے آسانیاں بھی ہیں۔ جب تک ان اقسام کے بارے میں علم نہیں ہوگا، ان آسانیوں اور رخصتوں پر ہم عمل بھی نہیں کر پائیں گے اور دقتوں کا شکار رہیں گے۔ تو علم ہمیشہ گناہوں سے بھی بچاتا ہے، اور علم جو ہے عبادت کی تکمیل بھی کرتا ہے، اور علم جو ہے عبادت کو آسان بھی کرتا ہے۔ تو علم جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا نقطہ، حج کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ اب جو حج تمتع کے لیے جا رہا ہوگا وہ عمرے سے آغاز کرے گا، قران سے جا رہا ہوگا وہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرتے ہوئے احرام باندھے گا، افراد والا افراد کی نیت سے احرام باندھے گا۔ اس کے بعد پھر اس نے نیت کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نیت میں کیا کہنا ہے، نیت کی کیا شرائط ہیں، احرام میں کب بندہ داخل ہو جاتا ہے، کب داخل نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا ہی اہم مرحلہ ہے۔ جب تک آپ اس کا لحاظ نہیں رکھیں گے، اس کے مسائل نہیں سیکھیں گے، دشواریوں کا شکار رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔